وہ گتھی جو وہ چند لمحوں پہلے تک سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا، یکدم اس کا ایک سرا ہاتھ لگ گیا، مگر وہاں کچھ کہنا مناسب نہ تھا، اس لیے اس نے محض ایک دو رسمی جملے بول کر اسے فارغ کر دیا۔ رمزی ایسے وہاں سے نکلا جیسے جان بچی سو لاکھوں پائے۔ سلمان نے ادھر ادھر کی بات کرنے کے بعد موقع پا کر تنہائی میں خاتون سے پوچھا، کیا آپ کے اس گھریلو ملازم اور اس کی بیوی سے کہیں تنہائی میں کچھ بات ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں، آئیے میں آپ کو ان کے کوارٹر میں لے چلتی ہوں، وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے میں آپ کی عروس سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا، سلمان نے کہا۔ کیوں نہیں، چلیے میں آپ کو اس کے کمرے تک پہنچا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سلمان کو لے کر چلی۔ سلمان اب اصل بات سے پردہ اٹھنے والا ہے۔ فاقیہ جو اب تک خاموش تھی سرگوشی میں بولی اور سلمان ہوشیار ہو گیا۔ فاقیہ اس کے تجسس سے لطف لے رہی تھی، وہ کھل کر کچھ بتا نہیں رہی تھی اور سلمان بھی غصے میں اس سے کچھ پوچھ نہیں رہا تھا۔ وہ اس مسئلے کو اپنے طور پر حل کرنا چاہتا تھا، اسے بھی ضد چڑھ گئی تھی۔ کمرے میں پہنچا کر خاتون چلی گئی۔ اب کمرے میں صرف سلمان اور ضریب خاشی رہ گئے۔ فاقیہ کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ یاد رکھو، جب تک حقیقت نہیں بتاؤ گی تم اسی طرح عذاب میں گرفتار رہو گی، اس لیے بغیر کسی جھجک کے ایک ایک بات کھل کر بتاتی چلی جاؤ، سلمان نے کہا۔ کہاں سے بتاؤں؟ اس نے کہنا شروع کیا۔ شروع سے، تاکہ بات کی گہرائی تک پہنچا جا سکے۔ سلمان نے مہمیز کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری شادی کو 3 سال ہوئے تھے مگر میری گود خالی تھی۔ میں جب پاس پڑوس کے بھرے پورے گھروں کو دیکھتی، اپنے دیوروں کے بچوں کو دیکھتی تو میرے دل سے ایک آہ سی نکلتی۔ میں جانتی تھی کہ میری اس کمی کو اصغر زبائی بھی محسوس کر رہے ہیں، مگر انہوں نے ابھی تک یہ بات زبان پر نہیں لائی۔ ہاں، مادر محترم بھی اب پہلے کی طرح ہر بات کو طرح نہیں دیتی تھی۔ ان کے مزاج میں دھیرے دھیرے تبدیلی آتی جا رہی تھی۔ اب وہ ٹوکنے بھی لگی تھی۔ ذرا سی دیر کو میں گھر سے نکلتی تو وہ سوالات کا انبار لگا دیتی، جبکہ خود دن دن بھر غائب رہتی۔ وہ سانس لینے کو رکی، پھر سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولی، میں نے یہ بھی محسوس کیا تھا کہ اب انہیں بھی میری خالی گود کھلنے لگی تھی۔ وہ جب تک تانے بھی دے دیا کرتی تھی کہ میں بانجھ ہوں اور ان کا خاندان ختم ہو رہا ہے۔ وہ بیٹے کے سامنے بھی گھر کے سونے پن کا رونا رونے لگی تھی۔ اب مجھے اس خوف نے گھیر لیا تھا کہ کہیں اصغر زبائی میری اس کمزوری کا سہارا لے کر مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے۔ ایک روز تو میں بری طرح ڈر گئی۔ اس دن میں خانم تربیزی کے گھر سے لوٹی تھی کہ دروازے پر ٹھٹک کر رک گئی۔ اندر سے مادر محترم کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بیٹے کو مشورہ دے رہی تھی کہ وہ دوسری شادی کر لے۔ یہ بات معمولی نہ تھی۔ عورت ہر چیز برداشت کر لیتی ہے، ہر دکھ سہ لیتی ہے، مگر شوہر میں ساجھے داری برداشت نہیں کرتی۔ میں بھی بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی کہ مرد کا کیا بھروسہ، اصغر زبائی بھی اولاد کی چاہت کا بہانہ بنا کر مجھ سے دور ہو سکتے ہیں، کسی اور کے قریب جا سکتے ہیں۔ میں اسی وقت مڑ گئی تھی۔ آنسو پوچھتے وقت پڑوسی کے گھر کی طرف چل پڑی تھی۔ انہوں نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو بے چین ہو گئیں اور کریت کریت کر پوچھنے لگی۔ ہمدردی پا کر میرے جذبات بپھر اٹھے، ضبط اور حوصلے نے سپر ڈال دیا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دل کے نہا خانے میں دبے غم آنسوؤں کی بوچھاڑ میں بہہ گئے تو میں نے انہیں مادر محترم کے الفاظ سنا دیے۔ بیٹی، اس دنیا میں یہی کچھ ہوتا آیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مرد عورت کے دشمن ہوتے ہیں، مگر یہ غلط ہے۔ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے، وہی اس کی ہستی بستی گرستی کو اجاڑ دیتی ہے، صدیوں سے ساسی عروس کو جلاتی تڑپاتی آئی ہے۔ لیکن تم فکر نہ کرو، اس مسئلے کا حل میں تلاش کروں گی۔ میری نند بھی بڑی ظالم تھی، اس نے بھی اپنی عروس کو ستا مارا تھا۔ اس کا رویہ دیکھ کر میرا خون بھی کھول اٹھتا تھا۔ جانتی ہو اسے کیسے آزادی ملی؟ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ اس کی ماں نے کسی عامل سے تعویذ لا کر دیا تھا۔ اس تعویذ نے میری نند کی زبان پر تالے ڈال دیے تھے۔ اس کا دل موم ہو گیا تھا اور وہ اپنی عروس کو سر آنکھوں پر بٹھانے لگی تھی۔ میں بھی تمہیں کسی پہنچے ہوئے عالم سے تعویذ لا کر دوں گی۔ اگر ہمارا شہر ہوتا تو میں عروس کی ماں سے اس عامل کا پتہ پوچھ لیتی، مگر تم فکر نہ کرو، میں یہیں کہیں کسی اچھے عامل کو ڈھونڈ لوں گی۔ پڑوسن کی باتوں نے مجھے نیا راستہ دکھا دیا تھا۔ میں خود بھی کسی پہنچے ہوئے عامل کو تلاش کرنے لگی تھی۔ ایک دن شاہراہ صدر سے لوٹ رہی تھی کہ ایک آدمی نے بہت سارے اشتہار کھڑکی سے اندر پھینکے۔ ایک اشتہار کو اٹھا کر میں بھی پڑھنے لگی۔ وہ اشتہار کسی کالے جادو کے ماہر کا تھا۔ اشتہار میں لکھا تھا، سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں، صرف 15 دن میں آپ کو آپ کے من کی مراد مل جائے گی۔ میں نے اشتہار کو سنبھال کر رکھ لیا۔ اسے میں پڑوسن کو دکھانا چاہتی تھی۔ سیدھی ان کے گھر پہنچی، انہیں اشتہار دکھایا۔ وہ بھی خوش اٹھی
اور اگلے دن اس نام پتے پر پہنچنے کا پلان بنایا۔ اگلے دن ہم انسانوں کا سمندر پار کرتے ہوئے اس دکان میں پہنچ گئے جس کا اشتہار میں ذکر تھا۔ وہاں ایک بابا جی بیٹھے تھے۔ وہ ایرانی نہیں تھے، باتوں سے ہی وہ غیر ملکی لگے تھے۔ انہوں نے پوری بات سننے کے بعد کہا، بی بی، تمہاری کوکھ کو ایک دشمن نے باندھ دیا ہے۔ تم اس وقت تک ماں نہیں بن سکتی جب تک اس عمل کا توڑ نہ کیا جائے۔ میں بنگال سے آیا ہوں۔ بنگال جانتی ہو کہاں ہے؟ یہاں سے بہت دور۔ وہاں صرف جادو منتر ہوتا ہے۔ یہاں کے شاہی خاندان کے بہت سے لوگ میرے مرید ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ عورت کون ہے؟ پڑوسن نے پوچھا۔ بابا جی خلا میں گھورنے لگے۔ کافی دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر وہ اسی حالت میں بڑبڑائے، وہ تجھ سے عمر میں دگنا بڑی ہے۔ اس کے سر میں سفیدی ہے، وہ قد آور ہے، رنگ بھی صاف ہے، کئی دانت ٹوٹ چکے ہیں۔ پھر انہوں نے رک کر میری طرف دیکھا۔ ہاں ہاں، میں سمجھ گئی، یہ حلیہ میری ساس کا ہے۔ وہ عمر میں مجھ سے بڑی بھی ہے اور اس کے بال بھی سفید ہیں۔ ضرور یہ بدماشی اسی کی ہے۔ بابا جی آپ اس کا توڑ کر دیں۔ میں یہ بھول گئی تھی کہ ہر مادر محترم کا یہی حلیہ ہوتا ہے، اور میں بابا جی کو بتا چکی ہوں کہ میری دشمن میری ساس ہے۔ کچھ خرچ آئے گا، بول تو کرے گی؟ کالے جادو کا توڑ آسان نہیں ہے، بابا جی نے کہا۔ کتنا خرچ آئے گا؟ میں نے منمنا کر پوچھا۔ خرچ کا نام سن کر میرا جوش ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ پورے 2000 تومان خرچ ہوں گے۔ اس زمانے میں 2000 تومان معمولی رقم نہ تھی، آج تو 2 لاکھ تومان بھی کم۔ پھر بھی میں راضی ہو گئی۔ زندگی بھر کی تڑپ کو پرے دھکیلنے کے بعد یہ رقم مجھے چھوٹی لگی، اور میں 1-2 روز میں آنے کا کہہ کر چلی آئی۔ آتے وقت میں نے بابا بنگال والے کو 5 تومان بطور فیس دے دیے تھے۔ اب 2000 تومان کا انتظام کرنا تھا۔ یہ رقم کہاں سے آئے گی، میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ پڑوسن نے حل بتا دیا۔ انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ اپنا کوئی زیور چپکے سے بیچ دو۔ اصغر زبائی نے کبھی پوچھا تو کہہ دینا کہ پتہ نہیں کون لے گیا۔ تمہاری ماں بہن تو ہے نہیں جو اسے شک ہوگا کہ انہیں دیا ہے۔ کچھ دیر شور مچا کر خود ہی خاموش ہو جائے گا۔ اس کا ایک فائدہ اور ہوگا، تمہارے گھر پڑوس کی عورتیں آتی رہتی ہیں، انہیں تمہاری ساس بلاتی ہیں، اس لیے انہی پر الزام آ جائے گا۔ اگلے ہی دن میں نے اس مشورے پر عمل کر ڈالا اور بابا بنگال والے کو رقم پہنچا دی۔ اس نے رقم لے کر اگلے دن پھر بلایا۔ میں پڑوسن کے ساتھ دوسرے دن پھر پہنچی۔ بابا نے 5 عدد لونگ اور 2 کیلے دی۔ ہر روز 1 لونگ مجھے خود کھانا تھا اور کیلوں کو اس بیڈ میں ٹھوک دینا تھا جس پر میں سوتی تھی۔ یہ عمل کیے ہوئے 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ مجھے ایک نئی بیماری لگ گئی۔ اب میں نفسیاتی طور پر اپنی ساس اماں سے خوفزدہ رہتی تھی۔ مجھے ہر وقت یہی ڈر لگنے لگا تھا کہ وہ مجھ پر کوئی عمل کرا رہی ہیں، مجھے کچھ کھلا دیں گی۔ جس طرح میں نے ان کے کمرے میں تعویذ دفن کیا ہے، اسی طرح وہ بھی میرے کمرے میں تعویذ دبا جائیں گی۔ انہی سوچوں کا نتیجہ تھا کہ اب میں رات کو سوتے سوتے خوفزدہ ہو کر اٹھ بیٹھتی تھی۔ ہر وقت دل پر گھبراہٹ طاری رہنے لگی تھی۔ ذرا سی کوئی بات ہو جاتی تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا۔ اب اماں کی صورت سے بھی مجھے نفرت ہو گئی تھی۔ اس دوران میں ایک دن بابا کے پاس پہنچ گئی، انہیں خوب کھری کھری سنائی، اس لیے کہ میں انہیں 2000 تومان سے زائد رقم دے چکی تھی۔ میرے تیور دیکھ کر بابا جی نے کہا، بی بی، تم پر کالا جادو کیا گیا ہے، اور کالے جادو کا توڑ اتنا آسان نہیں ہے۔ پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن اب تک کالے علم کو آزمایا نہیں ہے کیونکہ یہ بہت ٹیڑھا علم ہوتا ہے۔ تم خوامخواہ مجھ پر شک کرنے لگو گی، اس وجہ سے بھی میں یہ عمل کرنے سے گریز کر رہا ہوں۔ بابا جی کی باتوں نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی۔ اتنی رقم لے کر بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی میں صرف کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے جل کر کہا، اپنا علم تب آزمائیں گے جب میرے گھر میں سوکن آ جائے گی۔ دیکھو بی بی، کالے علم کی فیس 1000 تومان اور لوں گا، اس لیے کہ اس عمل میں جان کا خطرہ ہوتا ہے، بابا جی نے کہا۔ گھر آ کر میں نے اپنا ایک جڑاؤ ہار نکالا اور اسے فروخت کرنے کے لیے پڑوسن کے ساتھ مارکیٹ چلی گئی۔ اسے بیچ کر جو رقم ملی، اسے لے کر بابا کی دکان پر آ گئی۔ بابا جی اکیلے بیٹھے تھے، ان کا اسسٹنٹ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں چمک سی لہرا گئی۔ بابا جی، میں رقم لے آئی ہوں، 1000 تومان نکالتے ہوئے میں نے کہا۔ یہ تم نے اچھا کیا، کل پورے چاند کی رات ہے اور کالے علم کے لیے ایسی ہی رات کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر بابا نے میرا بھرپور جائزہ لیا، پھر کچھ سوچ کر بولے، چلو اندر والے کمرے میں آ جاؤ، لیکن اکیلے۔ میں نے پڑوسن کی طرف دیکھا، انہوں نے جانے کا اشارہ کیا تو میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ اس وقت میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں اس کمرے میں پہلے بھی جا چکی تھی، مگر اس وقت جب پوری محفل جمی ہوئی تھی۔ اسی ہال میں بابا کا دربار سجتا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک چوکی بچھی ہوئی تھی۔
جس پر سیاہ مخمل کی چادر پڑی تھی۔ اسی کپڑے کے غلاف والا ایک گاؤں تکیا بھی تھا جس سے ٹیک لگا کر بابا جی بیٹھتے تھے۔ بابا جی سیدھے جا کر اسی چوکی پر بیٹھ گئے۔ چوکی کے نیچے لوبان دانی تھی جس میں انگارے بھرے تھے۔ بابا جی نے انگاروں میں چٹکی بھر لوبان چھڑکا جس سے گاڑھا گاڑھا سفید دھواں مرغولے کی شکل میں اٹھا اور کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ میں فرش پر ایک جانب بیٹھ گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں بابا کون سا عمل کرنے والے ہیں۔ یقیناً کوئی خاص عمل ہوگا تبھی انہوں نے مجھے اکیلے بلایا ہے۔ کمرے میں پراسراریت کا راج تھا۔ بابا آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہے تھے۔ کافی دیر تک وہ زیر لب بڑبڑانے کے انداز میں کچھ پڑھتے رہے۔ پھر انہوں نے ایک جانب رکھے پانسے کو اٹھایا اور اسے ہاتھ گھما کر پھینکا۔ پھر اس پانسے کے نمبر کو کاغذ پر لکھ کر جوڑ گھٹاؤ کرنے لگے۔ کافی دیر بعد سر اٹھا کر میری آنکھوں میں دیکھ کر بولے، بی بی تمہاری گود بھر سکتی ہے مگر اس کے لیے تمہیں ایک بہت بڑا عمل کرنا ہوگا۔ میں سب کچھ کرنے پر تیار ہوں، آپ حکم کریں۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اچھی طرح سوچ لو، تمہاری ساس اماں تمہاری زندگی حرام کرنے کے لیے دیور کی سالی سے دوسری شادی کرانے کی تیاری کر چکی ہے۔ تمہارے سامنے صرف دو راستے ہیں، سوکن کو برداشت کرو یا پھر جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، میری گود بھر جائے اس کے لیے میں کچھ بھی کرنے پر تیار ہوں۔ اچھی طرح سوچ لو، بابا جی بولے۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایسی چمک جو صرف شکاری کی آنکھوں میں شکار کو دیکھ کر ابھرتی ہے۔ ان کی نظروں کی تاب نہ لا سکی اور اپنی نگاہوں کو جھکا کر بیٹھ گئی۔ میں جو کچھ کہوں گا کرو گی؟ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ اب مجھے پوری امید ہو چلی تھی کہ بابا جی میری مراد پوری کر دیں گے۔ اگر میں کہوں کہ کسی کا خون کر دو تب؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ زبانی طور پر کہہ دینا بہت آسان ہے کہ میں قتل کر سکتی ہوں، مگر جب قتل کا وقت آتا ہے تو بڑے بڑے سورما بھی دھل اٹھتے ہیں۔ بحالت اشتعال قتل کر دینا آسان ہے، مگر قتل کرنے کے لیے پہلے سے پلاننگ کرنا بہت مشکل ہے۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر بابا جی نے کہا، کیوں ڈر گئیں؟ جی نہیں، میں نے سوچ لیا ہے، میں یہ بھی کر لوں گی۔ تو ٹھیک ہے، کل 14ویں کی رات ہے، کسی طرح ایک بچے کا انتظام کرو۔ بچہ پہلوٹی کا ہو، یعنی پہلا بچہ، عمر بھی کم ہو۔ ایسا کوئی بچہ ذہن میں ہے؟ میں ذہن پر زور دینے لگی، تبھی مجھے یاد آیا کہ میرے پڑوس میں اصفہان کی ایک نئی فیملی آئی ہے۔ ان کا ایک ہی بچہ ہے، شادی کو بھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں، یقیناً پہلوٹی کا ہوگا۔ ان لوگوں سے میری واقفیت بس واجبی سی تھی، لیکن وہ بچہ ہر روز میرے دروازے کے سامنے کھیلنے آ جاتا تھا۔ 4-5 سال کی عمر ہوگی۔ میں نے اسی کو شکار کرنے کا سوچ لیا۔ شاید میری دلی کیفیت کا اظہار میرے چہرے نے کر دیا تھا، تبھی بابا جی نے کہا، کیوں یاد آ گیا؟ کوئی بچہ ہے نظر میں؟ جی ہاں، میرے ہی محلے میں ایک بچہ ہے۔ ٹھیک ہے، کسی بوتل میں اس کے نرخرے کا خون جمع کر کے لے آؤ، لیکن یہ کام کل دن میں ہی ہونا چاہیے، ورنہ اگلی 14ویں کی رات کا انتظار کرنا ہوگا۔ جی، میں کل ہر حال میں اس کا خون لے آؤں گی، اور یہ بھی سن لو، اس کا ذکر کسی سے بھی نہ کرنا۔ اگر کسی کو بتاؤ گی تو عمل الٹا ہو جائے گا، تمہاری جان بھی چلی جائے گی۔ ساتھ آئی خاتون کو بھی نہ بتانا، بلکہ کل انہیں ساتھ لے کر بھی نہ آنا، اکیلی آنا۔ یہ کہہ کر بابا جی اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں باہر آ گئی۔ پڑوسن نے میرا متفکر چہرہ دیکھ کر پوچھا، کیا کوئی خاص بات بتائی ہے؟ ہاں، ایک خاص عمل بتایا ہے، میں نے گول مول سا جواب دیا۔ کالے علم کا ہر عمل اپنی جگہ انوکھا ہوتا ہے، شاید ایسا ہی کوئی انوکھا عمل بتایا ہوگا تبھی تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے، پڑوسن نے کہا۔ لیکن کالا علم بڑا ہی زود اثر ہوتا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے آگے بڑھتی رہی۔ گھر پہنچ کر بھی میرا دماغ معاف رہا۔ یہ کام معمولی نہیں تھا، اتنے بڑے کام کو میں کیسے انجام دوں گی؟ میں یہی سوچتی رہی۔ اسی فکر میں کوئی کام صحیح طور سے نہ کر سکی، جیسے تیسے کھانا بنایا اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ اصغر دفتر سے آئے تو مجھے لیٹے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کیا بات ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں، میں نے کہا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اگلے دن صبح میں اصغر کے دفتر جانے تک سوتی رہی۔ ان کے جاتے ہی اماں بھی پڑوس کے گھر کی خبر لانے برقع اوڑھ کر باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی میں اٹھ کر کھڑکی پر آ گئی۔ میری نگاہیں سامنے گلی میں ٹکی ہوئی تھیں۔ مجھے پوری امید تھی کہ پڑوسی کا بچہ کھیلنے ضرور آئے گا۔ مجھے وہاں کھڑے ہوئے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ بچہ نظر آ گیا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی یا اس بچے کی بدقسمتی کہ وہ بالکل اکیلا تھا۔ گلی پوری طرح سنسان تھی۔ میں نے بچے کو اشارہ کیا، یہاں آؤ۔ میں نے اسے آواز دی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا میرے پاس آ گیا۔ اس نے نیلی نیکر اور سفید قمیص پہن رکھی تھی۔
میں نے اسے اندر کھینچ کر دروازہ بند کیا اور اسے لے کر باورچی خانے میں آ گئی۔ چھری پہلے سے تیار تھی۔ میں نے باورچی خانے میں لا کر اسے خمیری روٹی دی، وہ بیٹھ کر کھانے لگا۔ اس وقت میرا دل دھڑک رہا تھا، سینے کا پنجر توڑ کر کسی بھی لمحے دل اچھل کر باہر آ سکتا تھا۔ میں نے ریڈیو پوری آواز سے چلا دیا تھا۔ گانے کی آواز کان کے پردے پھاڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں میں لرزہ آ گیا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھ سے سر پر رکھا بٹا اٹھایا اور پوری قوت سے اس بچے کے سر پر دے مارا۔ بچے کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور فضائیں دور تک تیرتی چلی گئی۔ بچہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا تھا۔ میں نے چھری اٹھائی، آنکھیں بند کی اور اس کے گلے پر زور سے ماری۔ وہ پھر چیخا اور بری طرح تڑپنے لگا۔ اس کے نرخرے سے بھل بھل خون نکل رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ایک چوڑے منہ والی بوتل اس کے کٹے ہوئے نرخرے پر رکھ دی۔ تھوڑی ہی دیر میں بوتل بھر گئی۔ بچہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں اس بچے کو کہاں پھینکوں۔ کافی دیر تک سوچنے کے بعد میں نے اس ننھی سی لاش کو اٹھایا اور کالے کمبل میں لپیٹا، پھر اٹھا کر باہر آ گئی۔ گلی اب تک سنسان پڑی تھی۔ میں نے لاش کو لے جا کر کچرے کے ڈرم میں پھینکا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتی ہوئی واپس آ کر باورچی خانے کو دھونے لگی۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے بوتل کو کاغذ کے تھیلے میں ڈالا اور سیدھی بابا کے پاس پہنچ گئی۔ بابا جی آج بھی اکیلے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ انہوں نے پوچھا، خون کا انتظام ہوا؟ جی، یہ رہا۔ یہ کہہ کر میں نے بوتل بڑھا دی۔ بوتل دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اندر والے کمرے کی جانب بڑھے۔ میں بھی ان کے ساتھ اندر پہنچی۔ انہوں نے کمرے کی کنڈی اندر سے لگائی تھی اور سیدھے جا کر اپنی چوکی پر بیٹھ گئے تھے۔ میں ہر بار جس جگہ بیٹھا کرتی تھی اسی جگہ جا کر بیٹھ گئی۔ اس وقت میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بابا جی آنکھیں بند کر کے زیر لب کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولی اور بولے، بی بی، ڈاکٹر، دائی اور عامل برابر ہوتے ہیں۔ ان سے پردہ اپنی جان سے کھیلنا ہے۔ تم خود کو اس کمرے میں تنہا محسوس کرنے کی کوشش کرو۔ میری آنکھیں بند ہوں گی، میں یہیں سے پڑھ پڑھ کر پھونک مارتا رہوں گا۔ تمہاری طرف میری پیٹھ ہوگی، اس لیے شرم کی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر شرم کرو گی تو اپنی مرادوں سے محروم رہ جاؤ گی۔ یہ کہہ کر وہ دیوار کی جانب گھوم گئے۔ کچھ توقف کے بعد بولے، اپنا دوپٹہ لا کر میرے سر پر ڈال دو، اس طرح کہ پیچھے کا منظر بغیر گھومے نظر نہ آئے گا۔ میں نے اپنی مراد پانے کے لیے یہ بھی کر دیا اور آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ دیکھو بی بی، میرا چہرہ دیوار کی سمت ہے۔ میں لاکھ چاہوں مگر مڑے بغیر تمہاری طرف نہیں دیکھ سکتا اور نہ میرا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ ایک عامل کے لیے یوں بھی یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ میں کالے علم کا ماہر ہوں، جب جو خواہش چاہوں گا پوری ہو جائے گی، لیکن ایک عامل کو یہ زیب نہیں دیتا۔ جس طرح ایک ڈاکٹر کے لیے مریض کے آگے سب کچھ ہیچ ہوتا ہے، اسی طرح ایک عامل کے لیے بھی دنیا کی ہر نعمت بے معنی ہوتی ہے۔ تم خود کو اس کمرے میں بالکل تنہا محسوس کرو اور اپنے جسم کے ان تمام حصوں پر اپنی انگلی سے خون کے چھینٹے مارو جہاں جہاں تمہارے شوہر کا ہاتھ زیادہ لگتا ہے۔ میں گود ہری کرنے کی خواہش میں اندھی بن چکی تھی۔ میری مادر محترم میرے شوہر کی دوسری شادی کرا دیں گی، خوف نے میری سوچ پر پردہ ڈال دیا تھا۔ بابا جی جو جو کہتے گئے میں وہ کرتی گئی۔ بوتل آدھی سے زیادہ خالی ہو چکی تھی کہ بابا نے کہا، بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی کل کے لیے چھوڑ دو۔ اب یہاں سے سیدھے اپنے گھر جاؤ، نہانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی حالت میں سو جانا، اسی حالت میں آج شوہر کو راضی کرنا ہے، پھر دیکھنا تمہاری زندگی خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گی۔ کل کا عمل بہت اہم ہے، سب کچھ کل والے عمل سے ہی ممکن ہوگا، مگر یاد رکھنا اپنی زبان کبھی نہیں کھولنا، اس لیے کہ تم قاتل بن چکی ہو۔ ذرا سی بھی لغزش ہوئی تو پھانسی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ مگر فکر نہ کرو، میں جب تک نہ چاہوں دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب گھر جاؤ۔ میں اپنے گھر لوٹ آئی۔ اس دن میں بہت خوش تھی۔ مجھے اپنے چمن میں بہار کے آ جانے کی پوری امید تھی۔ اصغر زبائی مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس بھری دنیا میں ایک وہی تو میرا سہارا ہے۔ اس سہارے کو آنے والا وقت مزید مستحکم کر دے گا۔ یہی خیال میری روح کو سیراب کر رہا تھا۔ میں نے خود کو سجا سنوار کر تیار کیا اور شام ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ میں بار بار کھڑکی پر جا کر باہر جھانک رہی تھی کہ ساس اماں گلی میں داخل ہوئی۔ ان کا چہرہ کھلا پڑ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ کوئی خاص بات ہے، تبھی وہ اتنی خوش ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میرا بناؤ سنگھار دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے منہ ٹیڑھا کر کے کہا، شب عروسی منانا ہے۔ میں نے ان کے منہ لگنا مناسب نہ سمجھا۔ جانتی تھی کہ اگر انہیں جواب دیا تو وہ بھیڑ کی طرح چمٹ جائیں گی، اس لیے خاموش رہ گئی۔
اس خدشے کے تحت کہ ماحول میں کشیدگی پیدا نہ ہو جائے، زبردستی کی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجا کر بولی، آپ تھی کہاں صبح سے؟ میں پریشان ہوں۔ میرے دور پرے کے ایک عزیز ہیں، پہلے بندر عباس میں رہتے تھے، اب یہیں آ گئے ہیں، آج ان سے ملنے گئی تھی، بیچارے بہت پریشان ہیں، چھوٹی بیٹی بھی اب شادی کے لائق ہے، اسی کی فکر میں ہلکان ہے، مجھ سے کہنے لگے کہ بچی کے لیے کوئی رشتہ دیکھو تاکہ میں جلد سے جلد اس کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں، بڑی پیاری بچی ہے، جس گھر میں جائے گی گھر کو بھر دے گی۔ ٹھنڈی سانس لے کر انہوں نے بات ختم کی۔ میں سمجھ گئی کہ بڑی بھی چکر چلا رہی ہے، مجھے اب کوئی فکر نہ تھی، میں جانتی تھی کہ یہ چکر 2-4 روز کا ہے، جیسے ہی انہیں پتہ چلے گا کہ میں امید سے ہوں وہ فوراً ہی نرم پڑ جائیں گی، اس لیے میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور ڈریسنگ ٹیبل کے قد آدم آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ میں پھر سے غور کرنا چاہتی تھی کہ کہیں کوئی ایسی کھلی جگہ تو باقی نہیں رہ گئی جہاں سے وہ حصہ نظر آ رہا ہو جس پر خون کے چھینٹے ہیں، لیکن وہ تمام حصے پوری طرح ڈھکے ہوئے تھے۔ اب مجھے اصغر کا انتظار تھا تاکہ میں اس پر اپنی اشفے ترازیوں کا جال پھینک سکوں۔ وہ وقت آ ہی گیا۔ کیا بات ہے جان، آج بڑی کھلی کھلی نظر آ رہی ہو؟ اصغر نے کمرے میں آ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا میرا دل نہیں ہے؟ کیا میں ہر وقت سر جھاڑ منہ پھاڑ رہوں؟ آخر مجھے بھی تو کسی عنایت کی ضرورت ہے۔ یہ آخری جملہ میں نے ایک انداز سے کہا۔ میری اس قاتل ادا نے جادو کا کام کیا اور وہ گویا مجھ پر مر مٹے۔ اس رات میں نے ایسا محسوس کیا گویا وہ میری شادی کی پہلی رات ہے۔ صبح کے وقت میں اٹھی تو اصغر نہا دھو کر تیار تھے، ہر روز کی طرح ناشتہ نوکر نے دیا تھا۔ میں کسل مندی محسوس کر رہی تھی، لیکن بابا جی کے ہاں جانا ضروری تھا، اس لیے اٹھ کر سیدھی غسل خانے میں پہنچی اور جلدی جلدی نہا دھو کر تیار ہو گئی، پھر چادر اوڑھ کر گھر سے نکل پڑی۔ آج بھی میں نے پڑوسن کو ساتھ نہیں لیا تھا، اکیلے ہی بابا کے ہاں جا رہی تھی۔ گلیوں گلیوں میں ہوتی ہوئی روڈ پر آ گئی اور بابا جی کی دکان کے سامنے پہنچی۔ آج خلاف معمول وہاں کافی لوگ جمع نظر آئے۔ دکان کے سامنے کھڑے جمع غفیر کو دیکھ کر میں ٹھٹک گئی تھی۔ یہ بھیڑ کیوں جمع ہے؟ سوچتے ہوئے میں ایک بڑے میاں کے نزدیک پہنچی اور بولی، بزرگوار، یہ اتنے لوگ کیوں جمع ہیں؟ کوئی بات ہو گئی ہے کیا؟ ہاں بیٹی، اس نامراد سنیاسی بابا کا بھانڈا آج پھوٹا ہے، پولیس اسے گرفتار کرنے آئی ہے۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ فراڈیا ہے، لیکن میری بات کوئی سنتا ہی نہیں تھا۔ اس کمینے کے ایسے ایسے کرتوت ہیں کہ اسے آدھا زمین میں دفن کر کے کتے چھوڑ دینے چاہیے۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ جو شخص اتنا بڑا عامل ہے، اس پر پولیس نے کیسے ہاتھ ڈال دیا۔ بابا جی نے اپنے بچاؤ کے لیے کوئی منتر کیوں نہ پڑھا؟ معاملہ کیا ہے، یہ جاننے کے لیے میں نے بڑے میاں سے پھر پوچھا، چچا جان، آخر بات کیا ہوئی؟ آخر ایسی کون سی غلطی بابا سے ہو گئی؟ بابا ہوں، بڑے میاں نے ہنکار کر کہا، وہ فراڈیا ایک نمبر کا بدماش ہے، پتہ نہیں کتنی بھولی بھالی لڑکیوں کی زندگی سے کھیل چکا ہے۔ اللہ بھلا کرے اس لڑکی کا جس نے کلانتری پہنچ کر بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ اس بدماش نے اس کوکھ جلی لڑکی کو اولاد کا لالچ دے کر لوٹ لیا۔ بیچاری دنیا والوں کے تانوں سے تنگ آ کر اس کے پاس آئی تھی اور اس نے اس بیچاری کو اپنی حوث کی بھیٹ چڑھا دیا۔ بڑے میاں نے بات ختم کر کے زمین پر تھوک دیا۔ میں کانپ کر رہ گئی۔ اب مجھے اس کی ایک ایک حرکت یاد آنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو حوث کی چمک تھی اس وقت مجھے محسوس نہ ہوئی، لیکن اب احساس ہونے لگا تھا کہ وہ مجھے بھی اپنے جال میں پھانس رہا تھا۔ مجھ سے قتل جیسا گھناؤنا جرم کروانے کے بعد اپنی مٹھی میں جکڑ ہی چکا تھا۔ 1-2 دن میں میری عزت بھی لوٹ لیتا اور میں زخمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا کر رہ جاتی۔ پولیس کا خوف دکھا کر وہ اپنی منمانی کرتا رہتا اور اس کے حکم پر خود ہی سر جھکانے کے لیے مجبور ہوتی۔ شاید میری کوئی اچھائی آج میرے کام آ گئی تھی، تبھی تو عزت محفوظ رہ گئی۔ یہ سوچتی ہوئی میں اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ دماغ کام نہیں کر رہا تھا، عجیب سی وحشت نے گھیر لیا تھا۔ بچے کی لالچ میں ایک معصوم کی جان تو لے لی تھی، مگر اب خیال آ رہا تھا کہ یہ بہت برا ہوا ہے، یہ راز کھل بھی سکتا ہے۔ پولیس والے شکاری کتوں کی طرح مجرم کی بو سونگھ لیتے ہیں، اگر وہ مجھ تک نہ بھی پہنچ پائے تو بھی میرا ضمیر مجھے چین نہیں لینے دے گا۔ میں کیسے اس بچے کی ماں کے بین سن سکوں گی؟ برابر والا ہی گھر اس بچے کا ہے، بچے کی لاش ملے گی تو کیا کوہرام مچے گا، اس کی ماں تو پچھاڑے کھانے لگے گی۔ میں اسی خیال میں ڈوبی ہوئی تھی، پیدل ہی واپس چل پڑی۔ گلیوں گلیوں ہوتی ہوئی اپنے محلے پہنچی۔ اپنی گلی میں داخل ہوتے ہی میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے میرا دل کن پٹی میں دھڑکنے لگا ہے، پیروں میں راشا سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میرے گھر کے سامنے ازدحام سا لگا ہوا تھا، پولیس کی ایک جیپ بھی کھڑی تھی، کچرے کے ڈرم میں لوگ جھانک رہے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ لاش دریافت ہو چکی ہے۔ میں اپنے جسم کو گھسیٹتی ہوئی اپنے دروازے پر پہنچی، بمشکل دروازے سے اندر داخل ہوئی
اکیلا ڈر مجھے کاٹنے کو دوڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے انجانے خوف نے گھیر لیا تھا۔ میں ڈری سہمی اپنے بیڈ پر دبکی ہوئی بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا دل خوف سے لرز اٹھا۔ دستک دوبارہ ہوئی اور مادر محترم کی تیز آواز سنائی دی۔ وہ میرا نام لے کر پکار رہی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل پہ بمشکل قابو پایا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سلیپر پہن کر دروازے پر پہنچی، آہستہ آہستہ کنڈی کھولی اور باہر کی جانب نظر ڈالی، لیکن مجھے دیکھنے کا انہوں نے موقع ہی نہ دیا۔ وہ مجھے دھکیلتی ہوئی اندر آ گئی۔ کیا گھوڑے بیچ کر سوئی تھی؟ کب سے پکار رہی ہوں، اور دوسرے لوگ کہاں ہیں؟ نوکر کہاں مر گیا ہے؟ وہ غصے سے گھرتے ہوئے بولی۔ بس یوں ہی لیٹ گئی تھی کہ نیند نے گھیر لیا۔ میں نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ اے ہے کیا کہنا؟ ارے کام کرنے والے کو ہزاروں کام نظر آ جاتے ہیں۔ یہ کونے کھدروں میں لگے عنکبوت کے جالے صاف کر لیتی، یا کل کے لیے میاں کے کپڑے استری کر دیتی۔ بیچارہ خود ہی اٹھ کر استری کرتا ہے۔ میں کیا جانتی تھی کہ تم ایسی پھوڑ نکلو گی؟ میں تو اس وقت کو کوس رہی ہوں جب رشتہ لے کر اماں کو بھیجا تھا۔ اللہ جنت نصیب کرے ابا کو۔ انہوں نے کہا تھا خون سے خون کو ملاؤ، نسل اعلیٰ ہوگی، اور یہاں تو نسل آگے بڑھتی نظر ہی نہیں آ رہی۔ تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کتنی منتیں مرادیں مانگی، کس کس درگاہ پر نہیں گئی، کتنے پیر فقیروں کا دامن تھاما، مگر مراد نہ ملی تو میں کیا کروں؟ سوکھے پیڑ میں بھی کبھی پھل لگا کرتے ہیں، تم تو ٹنڈ درخت ہو، میرا پیچھا چھوڑ دو۔ انہوں نے جھٹکے سے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ تالی جیسی آواز دور تک پھیل گئی۔ پھر وہ بولی، تاکہ میں اپنے لاڈلے کی شادی کرا سکوں۔ میں نے تو لڑکی بھی پسند کر لی ہے، ان لوگوں نے بھی ہاں کر دی ہے، مگر ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط یہ ہے کہ تمہیں طلاق دے دی جائے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے اندر بم کا دھماکہ ہوا ہے، ڈائنامائٹ پھٹا ہے، جس نے میرے وجود کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ میں اپنے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ کھڑے ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ پیروں نے میرے جسم کے وزن کو سنبھالنے سے انکار کر دیا تھا، اور میں کھڑے کھڑے تیورا کر گر پڑی۔ جس گھر کو بچانے کے لیے میں نے ایک معصوم بچے کو قتل کیا تھا، اس کے خون کی سرخی سے اپنے جسم کو لالہ زار کرنا چاہا تھا، وہ گھر ٹوٹنے ہی والا تھا۔ میری آنکھیں جل تھل ہو گئی تھیں۔ میں نے خود پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، مگر دل میں اٹھتے ہوئے طوفان پر بند نہ باندھ سکی، اور سر پیٹ پیٹ کر رونے لگی۔ میری آہیں، میرے آنسو بھی مادر محترم کا دل موم نہ کر سکے، اور وہ منہ ٹیڑھا کر کے ہوں بولتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ پتہ نہیں میں نے کتنی دیر آنسو بہائے۔ روتے روتے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ میری نیند ٹوٹی تھی اصغر کی آواز پر۔ آج وہ خلاف توقع میرے کمرے میں نہیں آئے تھے، برابر کے کمرے سے ان کی آواز آ رہی تھی۔ ساس اماں انہیں سمجھا رہی تھی کہ نور بہت اچھی لڑکی ہے، بلا کی خوبصورت ہے، تمہارے ساتھ بہت اچھی جوڑی رہے گی۔ مرد خواہ کتنا ہی محبت کرنے والا کیوں نہ ہو، نئی لڑکی کے نام پر بآسانی رام ہو جاتا ہے۔ شاید انہوں نے نور کی تصویر دیکھی تھی، تبھی تو وہ حیرت بھری آواز میں بولے، واقعی ہے تو بہت خوبصورت، ایسی لڑکی کو تو چٹکی بجاتے دلہا مل جاتے ہیں۔ پھر مجھ جیسے مرد سے اس کے ماں باپ کیسے راضی ہو گئے؟ قسمت کی بات ہے، بیچاری کی قسمت میں دکھ لکھے تھے۔ 6 سال پہلے نکاح ہوا تھا، لڑکا ڈاکٹر تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ لڑکی کی قسمت سنور جائے گی، مگر اس بدذات لڑکے نے اس دکھیاری کی قسمت میں آگ بھر دی۔ بجائے رخصتی کرانے کے طلاق نامہ بھجوا دیا۔ رخصتی ہو یا نہ ہو، لیکن طلاق کا کلنک لگ جائے تو لڑکی کی زندگی ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے۔ اس بیچاری کی بھی کہیں شادی نہیں ہو پا رہی ہے، اسی لیے اس کے والدین راضی ہو گئے ہیں۔ ساس اماں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ میں پوری طرح ہمتن گوش ہو گئی تھی۔ میں اپنی قسمت کا فیصلہ سننا چاہتی تھی۔ اصغر کی زبان سے نکلا ہوا ایک چھوٹا سا جملہ میری قسمت بدل سکتا تھا۔ میرا دامن خوشیوں سے بھرے گا یا آگ سے، اسی ایک جملے پر منحصر تھا۔ تبھی اصغر کی آواز ہوا کے دوش پر سوار میری سماعت تک پہنچی۔ وہ کہہ رہے تھے، زری کا اس دنیا میں ہمارے سوا کوئی نہیں ہے، وہ کہاں جائے گی؟ اس کے ابا جان زندہ ہوتے تو بات دوسری تھی، لیکن بیٹا، بڑے میاں نے ایسی کون سی بھلائی کی؟ زندگی بھر ہمیں رلاتے رہے۔ ماں باپ کی کرنی کا پھل بچوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ پھر ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ اپنی نسل کو آگے بڑھائیں، تمہارے ابا کا نام زندہ رکھیں۔ آپ کا کہنا درست ہے، مجھے اس شادی سے انکار نہیں ہے، مگر میں زری کا کیا کروں؟ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اس کے ساتھ رہ لوں گی، تم مجھے ہر ماہ خرچہ دے دیا کرنا، اسی میں ہم دونوں گزارا کر لیں گے، مگر تم نور سے شادی کر لو تاکہ نسل آگے بڑھے۔ اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو میں راضی ہوں۔ اصغر کی آواز آئی۔ میں نے اپنا سینہ پکڑ لیا۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے میرے دل کو اپنی مٹھی میں لے کر زور سے مسل دیا ہو۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ میرے گناہوں کی سزا ہے۔ میں نے ایک ماں کی گود اجاڑی تو خدا نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ قسمت کے لکھے کو اب کوئی نہیں ٹال سکتا۔ ٹھوکریں میرا مقدر ہو چکی ہیں،
اس رات اصغر ایک لمحے کے لیے بھی میرے کمرے میں نہیں آئے۔ میں ساری رات ان کا انتظار کرتی رہی۔ اگر وہ آ جاتے تو میں ان کے پاؤں پکڑ کر اپنی خوشیوں کی بھیک مانگ لیتی، مگر وہ تو نئی بیوی کی خوشی میں سرشار تھے۔ اگلی صبح کا سورج میری تباہی کا پیغام لے کر نمودار ہوا۔ اصغر نے شاید رات ہی میں طلاق نامہ لکھ دیا تھا۔ دفتر جانے سے پہلے مجھے سونپ گئے اور اب میرا اس گھر سے رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ میں عدت کی مدت کہاں گزاروں، یہ مسئلہ بھی منہ پھاڑے کھڑا تھا۔ پڑوسن نے ہی اس مسئلے کا حل تلاش کیا۔ انہوں نے ایک گھر تلاش کر لیا، وہیں مجھے پہنچا دیا گیا۔ اب میں تھی اور تنہائی، اس اکیلے گھر میں صبح سے شام تک پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر گھومتی رہتی۔ وقت گزرنے کا نام نہ لیتا۔ جب رات آتی تو ایسا لگتا تھا کہ اندھیرے کی چادر میں لپٹے ہزاروں عفریت مجھے دبوچنے کے لیے بڑھے آ رہے ہیں۔ اسی دوران میں ایک دن میری یہ مادر محترم جو میری سگی چچی ہیں مجھے تلاش کرتی ہوئی آ گئی۔ یہ لوگ پہلے مشہد میں رہتے تھے، کچھ ہی دن پہلے یہاں آئی تھی۔ وہ خدا ترس قسم کی ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ مجھے بس اس لیے بے سہارا کر دیا گیا ہے کہ میں بانجھ تھی۔ انہوں نے میری پریشانی کا حل یہ نکالا کہ مجھے ایک سلائی مشین دلا دی۔ تھوڑی بہت سلائی میں جانتی تھی۔ پہلے پہل کچھ کپڑے خراب بھی ہوئے، مگر پریکٹس نے ہاتھ میں صفائی بھر دی اور میں نہایت تیزی سے مشہور ہونے لگی۔ اب اچھی خاصی آمدنی ہونے لگی تھی۔ اصغر کی اماں نے واقعی آنا چھوڑ دیا تھا، مگر مجھے اس کا غم بھی نہ تھا۔ دن بھر سلائی مشین کھٹکاتی رہتی۔ میرے لیے پڑوس کی ایک عورت آرڈر لا دیا کرتی تھی۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا تھا کہ میری زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ چچی نے ایک دن مجھ سے کہا، بیٹی یہ پہاڑ سی زندگی اکیلے کیسے کاٹو گی؟ میری مانو تو شادی کر لو، مرد کا سہارا بہت ضروری ہے۔ میرے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا، چچی جان، جن کی قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے رشتہ دیکھوں۔ بڑی بھی سانس لینے کے لیے رکی، پھر قدرے رازدارانہ انداز میں بولی، تم ہاں تو کرو، دیکھو میں کیسے جوڑا ملا دیتی ہوں۔ ان کا مشورہ معقول تھا، وہ میرے بھلے کی سوچ رہی تھی۔ مجھے ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، اور جیسا انہوں نے بتایا تھا کہ اگر یہ صحیح تھا تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی تھی۔ میری زندگی سدھر جاتی۔ میں جواب میں کیا کہوں یہ سوچنے لگی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے کہا، اوپر میرا اللہ ہے، نیچے آپ کا سہارا، آپ جیسا مناسب سمجھے کریں۔ اگر یہ رشتہ آپ کی نظر میں اچھا ہے تو کرا دیں، میں آپ کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی بات کرتی ہوں۔ بیٹی اگر یہ رشتہ ہو گیا تو تم بہت عیش کرو گی، انہوں نے میری بلائیں لے کر کہا اور جانے کے لیے اڑ گئی۔ چچی کے جاتے ہی میں سوچ میں گم ہو گئی۔ اگر ایسا ہو جائے تو برا نہیں ہے۔ اتنے دنوں میں مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اکیلی عورت کٹی پتنگ بن جاتی ہے جسے ہر کوئی لوٹنے کی طاق میں رہتا ہے۔ ابھی میں خیالوں میں ہی کھوئی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ کون ہے؟ آ جائیں، دروازہ کھلا ہے، میں نے قدرے بلند آواز میں کہا۔ دروازہ کھلا اور پڑوسن ہاتھ میں کپڑوں کا بنڈل تھامے اندر داخل ہوئی۔ لو بی بی، یہ کپڑے سنبھالو، جس نے دیے ہیں اس نے ایک دن میں مانگے ہیں، انہیں کسی تقریب میں جانا ہے۔ پڑوسن نے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ آپ نہ ہوتی تو میں کب کی مر کھپ گئی ہوتی۔ آپ ہی نے جینے کا حوصلہ دیا ہے، گھر گھر سے کپڑے لا کر دیے تاکہ عزت سے روٹی کما سکوں۔ میرے ہر موئے تن آپ کے احسانوں تلے دیا ہوا ہے۔ نہ بیٹی نہ، ایسا نہیں کہتے، میں نے تو صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، ایک پڑوسی کا حق۔ پڑوسن نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا اور دعا دے کر باہر نکل گئی۔ میں نے جلدی جلدی ناپ لے کر کپڑے تراشے اور سلائی مشین لے کر بیٹھ گئی۔ دوپہر تک میں نے قمیص سیلی اور پڑوسن کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کام میں اس طرح ڈوب گئی تھی کہ مجھے کھانا پکانے کا بھی خیال نہ آیا تھا۔ اب جب کام ختم ہوا تو بھوک کا احساس بھی جاگ اٹھا۔ میں جلدی جلدی پیاز کا سالن بنانے لگی تاکہ نان کے ساتھ کھا سکوں۔ ابھی بھی کھانا ہی کھا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے ایک نظر پلنگ پر پھیلے ہوئے سلے سلے کپڑوں پر ڈالی اور سمجھ گئی کہ پڑوسن کپڑے لینے آئی ہے۔ میں نے نوالا نگل کر کہا، آ جائیے، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دروازہ کھلا تو میں بری طرح چونک گئی۔